السلام علیکم اسٹوڈینٹس، فرسٹ ایئر کا آج رزلٹ تھا اور بہت سے اسٹوڈنٹ صبح سے بڑے پریشان بھی تھے کہ آج ہمارا رزلٹ آنا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ٹینشن تھی، پریشانی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک پریشانی اب نئی سرے سے شروع ہو چکی ہے۔ وہ اس طرح شروع ہو چکی ہے کہ انہوں نے پورا سال محنت نہیں کی۔ جب انہوں نے پورا سال محنت نہیں کی تو اس کا آؤٹ پٹ بھی آپ کو صحیح نہیں ملنا تھا رزلٹ کی صورت میں، اور ان کا رزلٹ آیا برا۔ ٹھیک ہے جی۔ اوورآل اگر ہم ڈیفرنٹ پنجاب کے جتنے بورڈز ہیں ان کا اگر کمپیریزن کریں تو اس میں راولپنڈی بورڈ واحد بورڈ ہے جس کے بہت ہی زیادہ اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں۔ ان کا پاسنگ جو کرائٹیریا تھا، پاسنگ مارکس جو ان کی پرسنٹیج بنی ہے، وہ تمام بورڈز کی نسبت کم رہی ہے۔ 40% یا 42% تقریباً اتنی ان کی پاسنگ پرسنٹیج رہی ہے اوورآل بورڈ کی، راولپنڈی بورڈ کی۔ تو باقی بورڈز کے اندر جو ہے وہ رزلٹ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکنگ ان کی تھوڑی لینینٹ تھی، اتنی سخت نہیں تھی۔ اور سب سے ایک عجیب بات یہ کہ اس دفعہ جو راولپنڈی بورڈ کے اندر جو رزلٹ آیا ہے، جو اچھے لائق سٹوڈنٹس تھے ان کا رزلٹ جو ہے کچھ سبجیکٹس میں مارکس کم آئے ہیں، اور جو انہوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوگی وہ رزلٹ ان کو ملا ہے۔ اب کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر طرح سے جانتا ہے، اور پڑھے لکھے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم اگر ری چیکنگ میں جائیں گے تو ہم آپ کو گارنٹی سے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو چیز لکھی ہے وہ ٹھیک تھی۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی یہ کیوں بورڈ والے اس طرح، راولپنڈی بورڈ والے یہ گیمیں، یہ چالیں چلتے ہیں، بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور وہی بچہ اگر آپ کسی کالج میں پڑھتا ہے، لگاتار وہ ٹیچرز کے پاس پڑھ رہا ہے۔ میں اپنے اگر اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو میرے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن سے میں امید رکھتا تھا کہ ان کے اچھے رزلٹ آئیں گے، اور میں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، میں بورڈ والے جتنے مارکنگ کرتے ہیں ان سے زیادہ سخت ہی مارکنگ کرتا ہوں۔ بورڈ والے اتنی سخت بھی نہیں کرتے جتنی میں کرتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اسٹوڈنٹس کی نکال رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نمبر نہ آنا، یہ مارکنگ کیوں اتنی ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی جو اسٹوڈنٹس جو تقریباً 1-2 سال سے میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں، اچھے بچے ہوتے ہیں، ان کے مارکس کم آ رہے ہیں۔ جن کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کے نمبر کم آتے ہیں، اور نالائقوں کے نمبر ان کو 40-45 دے کے جان چھڑا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو 40-45 ہیں وہ ان کے بنتے اتنے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی 40-45 مل جاتے ہیں، اور جن کے بنتے ہیں ان کو نمبر اتنے دیے نہیں جاتے۔ کچھ ایسی بھی اسٹوڈنٹ کی آج میں مثال آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کی سپلی آ گئی ہے کمپیوٹر کے اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے 12 نمبر لگائے ہوئے ہیں، میرے کم از کم آبجیکٹیو 15 کے 15 ٹھیک تھے۔ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ میرے آبجیکٹیو، میں نے گھر آ کے میچ بھی کیے، اور جن اسٹوڈنٹ نے 75 میں سے 75 لیے ان کے بھی وہی آبجیکٹیو تھے، میرے بھی وہی آبجیکٹیو کے جوابات تھے۔ میرے 12 نمبر ہیں، ان کے 75، چلے میرے سبجیکٹیو میں جیسے بھی تھے، کم از کم میرے آبجیکٹیو میں تو 15 میں سے 15 دیتے، وہ بھی انہوں نے 12 دیے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اگر یہ چیز اگر دیکھی جائے، کیونکہ بچی نے خود کہا کہ جی یہ میرے آبجیکٹیو ٹھیک تھے، تو کم از کم آپ کو بورڈ والوں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے چیکنگ، ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسا کون سا گروہ ہے جو آنکھیں بند کر کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھیں دی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کو استعمال صحیح طرح سے نہیں کر رہے اور ان کی نیت میں فطور ہے، تو ایسے لوگوں کو کیوں آپ نے بورڈ میں رکھا ہوا ہے؟ کیوں بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا تعلیمی نظام ہی سراسر غلط ہے۔ تعلیمی نظام کے اندر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کے اندر اگر آپ فوکس کریں تو وہ چیزیں ہمارے کسی کام کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کی اگر میں بات کروں، بیسیکلی تو کمپیوٹر سائنس ہونا چاہیے، تو اس کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں کمپیوٹر اسٹڈیز کے طور پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے،
تو کمپیوٹر سائنس ڈگری لیول پہ جب جاتے ہیں تو وہاں کمپیوٹر سائنسز، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ. اب یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، سائبر سیکورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آپ ایک نئی گیم پاکستان میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تعلیم کے لحاظ سے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرے ممالک کی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. وہ اسٹوڈنٹس کو آپ کو ریلیکسیشن بھی اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں وہ ان کی بیس بناتے ہیں. یہاں پہ بیس ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. یہاں 2+3 کے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا کہ 5 لکھنا ہے یا 6 لکھنا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے ویسے فنی طور پہ ویسے پوچھا، میں نے اس سے کہ یار بتائے 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 11 ہوتے ہیں. اب جس اسٹوڈنٹ کی تعلیم آپ کو یہ سکھائی گئی کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا پاس ہونا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ جو رزلٹ آیا اس میں میرے اسٹوڈنٹس نے پاسنگ مارکس تو لے لیے. 3-4 اسٹوڈنٹس کا تھوڑا سا ایشو تھا، وہ ہر کلاس میں ہوتے ہیں. لیکن جو رزلٹ آیا کمپیوٹر میں پاس تو ہوئے، لیکن وہ نمبر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اب 30-35 نمبر اگر آپ 75 میں سے لے رہے ہیں تو وہ پورا سال پڑھنے کے بعد اگر 30-35 یہ آپ نے لینے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ گھر بیٹھ کے بھی نمبر لے سکتے تھے اتنے. تو اس لیے اب جنہوں نے نمبر نہیں لیے، نہیں پڑھا، وہ فرسٹ ایئر کلاس کے اسٹوڈنٹس جو نئے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح کا رزلٹ آئے گا اور آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. آپ کے پیرنٹس بہت زیادہ آپ کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، بہت سارا وقت آپ اپنا ضائع کر رہے ہیں، فضول گروپوں میں بیٹھ کے آوارہ گردی کر کے موبائل کا غلط استعمال سے مراد لگاتار گیمز کھیلتے رہنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہنا اور اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر پڑھائی کا گھر میں فوکس نہ دینا. اس کی وجہ سے بہت سے آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آئے بھی ہیں رزلٹ کی صورت میں. تو آگے اب میں یہی آپ کو کہوں گا کہ اب سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر والے محنت کریں، جن کے نمبر کم آئیں تو محنت کریں گے تو تب ہی آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا. اور اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کے لیے بھی پریشانی، آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی پریشانی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. جاتے جاتے ان اسٹوڈنٹس کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پڑھا، جن کا اچھا رزلٹ آیا، چاہے وہ ICS کے ہیں، چاہے وہ پری میڈیکل کے ہیں، چاہے وہ پری انجینئرنگ کے ہیں. کہیں پہ بھی اسٹوڈنٹ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن کا رزلٹ تھا، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی اسی طرح کامیابیاں نصیب عطا فرمائے اور آپ کے پیرنٹس آپ کی ان کامیابیوں کی وجہ سے آپ کو ایسے لیول پہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ لے جائے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں اور ان کی جو دلی تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں کہ آپ ایک اچھی جگہ پہ، ایک اچھی پوسٹ پہ آپ کو جاب مل جائے. تو دعاؤں میں آپ کو سب کو یاد رکھتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، چاہے میرے لیے جو اسٹوڈنٹس فیل بھی ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی اب دعا کرنی ہے، لیکن ان کو اب تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اب ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی ختم کرنی پڑے گی. 2 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے ڈبل پڑھنا پڑے گا. ورنہ آپ پڑھائی کو اگر آپ نہیں کر سکتے تو بہتر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پڑھائی کو چھوڑ کے مزدوری کریں، پھر نوکری کریں، پھر یہی کام ہے، یا بزنس کریں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو. اس لیے وقت ضائع نہ کریں. اگر آپ ابھی آپ کی فرسٹ ایئر میں کچھ حالات خراب ہوئے ہیں، پیپر کے اندر سپلیز آئی ہیں، اس کو سیکنڈ ایئر میں کور کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اب زندگی آپ نے انجوائمنٹ والی ختم کرنی پڑے گی. سال آپ کا آدھا سال تقریباً رہ گیا پیپر کے اندر، اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ادروائز آپ کے لیے آگے کی لائف بہت ٹف ہو جانا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت ہی جلد. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.